اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسوہ اسلامک وزڈم یوٹیوب چینل۔ الحمدللہ سیرت النبی کورس کے حوالے سے آج کا ہمارا سبق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والا شق صدر کا واقعہ۔ عرب کے شہری باشندوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی بدوی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور اعصاب مضبوط ہوں اور اپنے گہوارہ ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق حضرت عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دائیہ تلاش کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب کے حوالے کیا۔ یہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی ایک خاتون تھی۔ ان کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ اور کنیت ابو کبشہ تھی، اور وہ بھی قبیلہ بنی سعد سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ حارث کی اولاد کے نام یہ ہیں جو رضاعت کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن تھے: عبداللہ، انیسہ، حذافہ یا جذامہ۔ انہی کا لقب شیمہ تھا اور اسی نام سے وہ زیادہ مشہور ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود کھلایا کرتی تھی۔ ان کے علاوہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی تھے، اور وہ بھی حضرت حلیمہ کے واسطے سے آپ کے رضاعی بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کی ایک عورت کے حوالے کیے گئے تھے۔ اس عورت نے بھی ایک دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے پاس تھے آپ کو دودھ پلا دیا۔ اس طرح آپ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دوہرے رضاعی بھائی ہو گئے، ایک حضرت صوبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور دوسرے بنو سعد کی اس عورت کے تعلق سے۔ رضاعت کے دوران حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ سراپا حیرت رہ گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ حضرت حلیمہ بیان کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کی کچھ عورتوں کے قافلے میں اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے اور قحط نے کچھ باقی نہ چھوڑا تھا۔ میں اپنی ایک سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن باخدا اس سے ایک قطرہ دودھ نہ نکالتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا، نہ اونٹنی اس کی خوراک دے سکتی تھی۔ بس ہم بارش اور خوشحالی کی آس لگائے بیٹھے تھے۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو کمزوری اور دبلے پن کے سبب اتنی سست رفتار نکلی کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی کہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے بتلایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی تھی۔ لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ یتیم نہیں بلکہ در یتیم ہے۔ کے والد سے انعام و اکرام کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے تھے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ہمراہ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھے ہی نہ مل سکا۔
جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے کر جائیں اور تنہا میں کوئی بچہ لیے بغیر واپس جاؤں، میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا کوئی حرج نہیں، ممکن ہے اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اسی بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی تو اسے اپنی آغوش میں رکھا تو اس نے جس قدر چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امڈ پڑے اور اس نے شکم سیر ہو کر پیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی نے بھی پیٹ بھر کر پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دوہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے لبریز ہے۔ انہوں نے اتنا دودھ دوہا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ ان کا بیان ہے کہ صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا حلیمہ خدا کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی یہی توقع ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا اور میں اپنی اسی خستہ حال گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی خدا کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی او ابو زہیب کی بیٹی ارے یہ کیا ہے، ذرا ہم پر مہربانی کر، آخر تیری یہ وہی گدھی تو ہے جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی۔ میں کہتی وہاں ہاں باخدا یہ وہی ہے۔ وہ کہتی اس کا یقیناً کوئی خاص معاملہ ہے۔ پھر ہم بنو سعد میں اپنے گھروں کو آگے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی خطہ ہمارے علاقے سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرنے جاتی تو آسودہ حال اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دوہتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔ ان کے جانور کے تھنوں میں دودھ سرے سے رہتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ ہماری قوم کے شہری اپنے چرواہوں سے کہتے کہ کم بختو جانور وہی چرانے لے جایا کرو جہاں ابو زہیب کی بیٹی کا چرواہا لے جاتا ہے، لیکن تب بھی ان کی بکریاں بھوکھی واپس آتی، ان کے اندر ایک قطرہ دودھ نہ رہتا، جبکہ میری بکریاں آسودہ اور دودھ سے بھرپور پلٹتی۔ اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر کا مشاہدہ کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوئے وہ مکمل تندرست اور طاقتور ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو آپ اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری انتہائی خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس رہے، چنانچہ ہم نے ان کی ماں سے گفتگو کی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ نہ آپ اپنے بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں کہ ذرا اور مضبوط ہو جائے، کیونکہ مجھے اس کے متعلق مکہ کی وبا کا خطرہ ہے۔ غرض ہمارے مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ اگلا واقعہ شق صدر کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے، یہاں تک کہ ولادت کے 4 یا 5ویں سال شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل تشریف لائے، آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ چاک کر کے دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر
فرمایا یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لوٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی دائیہ جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی ان کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر لوگ جھٹ پٹ پہنچے، دیکھا تو آپ کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش میں